کتنے ہوتے ہیں خوش نصیب عطا جن کے ہوتے ہیں گھر مدینے میں۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم شاہ۔ بات کریں گے محسن کاکوروی کی نعت پر، جس کا مطلع ہے سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ نعت اپنے موضوع کے اعتبار سے نظم کی ایک قسم ہے۔ اس نظم کی اگر بات کریں تو یہ اپنے موضوع کے اعتبار سے نعت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے، ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے، ان کی شان، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو اسی طرح اگر اس کی حیت کے اعتبار سے، اس کی بناوٹ کے اعتبار سے بات کریں تو اشعار پر مبنی ہے، جس طرح غزل کے اشعار ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم اس کو پابند نظم کہتے ہیں۔ تو یہ بناوٹ کے لحاظ سے پابند نظم ہے، اپنے موضوع کے لحاظ سے نعت ہے، شاعر محسن کاکوروی ہیں۔ اور سامعین، ہم جان چکے ہیں کہ نعت یا حمد یا اس طرح کا کوئی بھی موضوع ہو، جب تک اس سے جذباتی وابستگی نہ ہو تو اس میں شاعری کرنا، ادب تخلیق کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے نعت گو شاعر کے لیے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کے دل میں ویسے ہی جذبات ہوں، تب جا کر ان اشعار میں جان پڑتی ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنی اس نعت کی طرف، اس نظم کی طرف جس میں نبی پاک کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں انہوں نے کس انداز سے بیان کی ہے۔ میں اس کی مشکل تراکیب اور اس کے استعارے وغیرہ آپ کے آسانی کے لیے کھولنے کی کوشش کروں گا۔ تو اگر پیپر پرچے وغیرہ میں لکھنے کے لیے طلباء کو ضرورت ہو تو وہ ساتھ ایک آدھ اضافی شعر وغیرہ ضرور شامل رکھیں اور پھر مختصراً اپنے شعر کی تشریح کرتے جائیں۔ تو نعت ہے، نظم ہے، تو ان اشعار کی تشریح اکٹھے بھی کی جا سکتی ہے۔ سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل۔ شاعر نے اپنے اس نعت کے مطلع میں خوبی سے صنعت تضاد کا استعمال کیا، مفصل اور مجمل یعنی تفصیلی اور مختصراً۔ تو شاعر نے کہا میں اگر اپنے ایمان کی تفصیلی ایمان چونکہ ایک مختصر چیز نہیں ہوتا، آسانی سے کسی کو بتا دینے والی، دکھا دینے والی، کوئی شناختی کارڈ کی چیز نہیں ہوتی، جیسی چیز کہ جو دکھا کر سمجھا دی جائے، تو وہ کہتے ہیں اگر میں اپنے تفصیلی ایمان کا اگر میں مختصر جائزہ، مجمل جائزہ آپ کو میں پیش کروں، اس کی تعریف کروں، تو وہ یہی ہے کہ میرے لیے سب سے عزیز اور سب سے افضل جو کوئی ذات ہے اس دنیا میں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل، تو گویا نبی پاک سے اپنا اظہار کر رہا ہے، تعریف کی یہ اشعار پیش کر رہا ہے کہ میں اگر اپنے ایمان کا جائزہ پیش کروں، مختصراً جائزہ پیش کروں، خلاصہ پیش کروں، تو وہ یہی ہے کہ میرے لیے سب سے اعلیٰ ذات اس دنیا میں آپ ہی کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو شاعر اپنے ایمان کا مختصراً جائزہ گویا یوں ہی پیش کر رہے ہیں، تو اپنی عاجزی میں اپنے ایمان کی سند دے رہے ہیں کہ نبی پاک کی ذات میرے لیے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی، زیب دامان ابد طرۂ دستار ازل۔ بہت عمدگی سے اپنی نعت کو آگے بڑھاتے ہوئے شاعر عمدہ استعاروں کا سہارا لیتے ہیں۔ گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدنی بھی ہیں اور عربی بھی ہیں، عرب کے رہنے والے بھی ہیں اور مدینہ کے رہنے والے بھی ہیں۔ تو مدنی اور عربی آپس میں صنعت مرات النظیر کی مثال ہیں، کیونکہ یہ دونوں رہائشی علاقے ہیں اور عرب کے اندر مدینہ پایا جاتا ہے۔ تو نبی پاک کو گل خوش رنگ کہا، خوبصورت رنگ کا پھول۔ تو پھول جیسا نہیں کہا، اگر پھول جیسا کہتے تو تشبیہ ہو جاتی۔ تو استعارہ گل خوش رنگ کا، زیب دامان ابد طرۂ دستار ازل، آپ کو ابد کے دامن کی زینت، خوبصورتی کہا، ابد آخرت، یعنی آخرت جو ہوگی تو اس کی جو خوبصورتی ہوں گی، آرائش ہوں گی، جو مرکز توجہ ہوں گے وہ آپ ہی ہوں گے، طرۂ دستار ازل۔ اور ازل یعنی ابتدا جب کائنات بنائی گئی تھی تو اس کی پگڑی کا شملہ، اس کا طرہ، پگڑی ہوتی ہے اس کا ایک حصہ اوپر کو کھڑا کر دیا جاتا ہے خلف لگا کر، تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ جو آخرت کی پگڑی عزت کی علامت ہے، جو دستار ہے یعنی
ازل کی معذرت خواہ ہوں، ابتدا کی، جب کائنات کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اس جہان کو، تو اس کی عزت بھی آپ ہیں۔ جیسے شاعر کہتا ہے کہ کتنی اعلیٰ عظیم ذات ہیں آپ، وجہ تخلیق کائنات ہیں آپ۔ تو شاعر نے عمدگی سے 3 استعارے استعمال کیے، گل خوش رنگ، زیب دامان ابد اور ترہ دستار ازل۔ تو آخرت کے دستار کا ترہ بھی، اس کی عزت بھی آپ، اس کی زینت، اس کی خوبصورتی بھی آپ ہیں۔ تو شاعر نے بڑی عمدگی سے مینشن کر کے، یعنی باقاعدہ توجہ دلا کر کے، کون سے رسول، وہ جو مدنی بھی جن کو کہا جاتا ہے، جن کو عربی بھی کہا جاتا ہے، تو آپ کی تعریف کی شاعر نے عمدہ اور خوبصورت الفاظ میں استعاروں کا استعمال کرتے ہوئے۔ یہی ترتیب اگلے شعر میں بھی شاعر یہی تسلسل قائم رکھتا ہے، چونکہ نعت نظم ہوتی ہے اور نظم میں تمام اشعار میں آپس میں جڑے ہوئے بات کی جاتی ہے۔ تو اوج رفعت کا کمر، نخل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گوہر، چشمہ کثرت کا کنول۔ تو مزید 4 استعارے شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے عمدگی سے استعمال کیے۔ آپ کو قمر کہا، کس کا قمر؟ اوج رفعت، اوج بھی بلندی، رفعت بھی بلندی، تو اوج رفعت بلندیوں کی بلندی کے چاند آپ ہیں۔ تو بلا شبہ اس سے آپ غور کریں تو واقعہ معراج کی طرف بھی اشارہ جاتا ہے کہ جہاں فرشتے بھی نہ پہنچ سکے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسائی ممکن ہوئی۔ وہ جہاں پر فرشتوں کے جلنے لگیں، آپ کا اس سے آگے مقام ہے نبی۔ تو اوج رفعت کا قمر، نخل دو عالم کا ثمر، کہ دونوں عالم کے درخت کے، نخل درخت کو کہتے ہیں، تو دونوں عالم کے، دونوں جہان کے، یعنی دنیا کی بھی اور آخرت کے بھی جہانوں کے آپ، اگر اس کو ایک درخت تصور کیا جائے تو اس کا پھل آپ ہیں، اس کا ثمر، اس کا حاصل آپ ہیں۔ تو نخل اور ثمر آپس میں تعلق رکھتے ہیں، تو صنعت امرات النظیر کی بھی مثال ہے۔ تو آپ کو ثمر کہا گیا اور قمر کہا گیا، تو یہ دونوں استعارے ہیں۔ بحر وحدت کا گوہر، بحر سمندر کو کہتے ہیں اور سمندر میں موتی پائے جاتے ہیں، گوہر۔ تو بحر اور گوہر آپس میں مرات النظیر کی مثال ہیں، صنعت مرات النظیر کی۔ اور یہاں گوہر آپ کو کہا گیا، گوہر جیسا، یعنی موتی جیسا نہیں کہا گیا، تو اس لیے یہ استعارے کی مثال ہے۔ چشمہ کثرت کا کنول، تو کثرت اور وحدت، وحدت اللہ کی ایک ہونے، اللہ کی توحید کی طرف اشارہ ہے۔ جو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، تو ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پہچان ہوئی۔ تو اس توحید کی طرف جس نے ہمیں اشارہ کیا، وہ قیمتی موتی آپ کو کہا گیا۔ چشمہ کثرت، تو کثرت دنیا کو کہا جاتا ہے، تو چشمہ کثرت کا کنول، تو کنول کھلتا ہے چشمے میں یا تالاب میں، عام طور پر چھپڑے میں یا گندے تالاب میں کھلا ہوتا ہے، تو دنیا ایسی ہی مثال ہے۔ تو اس میں آپ ایک قیمتی پھول کی مثال ہیں، خوبصورت کنول کی مانند، جو اس پانی کے اوپر خوبصورتی سے کھلا ہوتا ہے۔ تو ایک جگہ آپ کو کنول کہا، ایک جگہ گوہر کہا، ایک جگہ قمر کہا، ایک جگہ ثمر کہا، ایک جگہ آپ کو ازل کی جو پگڑی ہے اس کا ترہ کہا، خوبصورتی کہا، ابد کے دامن کی آپ کو خوبصورتی یعنی اس کی زیب و زینت کہا۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن کاکوروی نے یوں ہی گل خوش رنگ یعنی ایک اچھے رنگ کا پھول کہا۔ تو عمدگی سے اپنے استعاروں سے، اپنے ان 3 اشعار میں شاعر نے تسلسل سے نبی کریم کی تعریف کی، اپنے ایمان بتایا۔ اب اس سے اگلے 4 اشعار میں شاعر اپنی ایک تمنا یا خواہش یا دعا کا اظہار کر رہا ہے۔ تو یہی اس نعت کا مرکزی خیال بھی ہے کہ شاعر اس نعت میں اپنی خواہش کا اظہار کرنے کے لیے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، توصیف کرتا ہے، اور آخر میں آخری 4 اشعار میں وہ اپنی تمنا یا خواہش کا خوبصورتی سے اظہار کرتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا تمنا ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیرے خالی، نہ میرا شعر، نہ قطعہ، نہ قصیدہ، نہ غزل، ہو میرا ریشۂ امید وہ نخل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پھل، رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشعل، صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ، یہ غزل۔ تو یہ 4 تسلسل سے اشعار آپ دیکھیں تو دعائیہ یا تمنائی اشعار ہیں کہ میری تمنا ہے کہ نعت سے کوئی بھی خالی نہ رہے،
میرا شعر ہو وہ میں قطع لکھوں، وہ میں قصیدہ یعنی تعریفی نظم لکھوں یا غزل لکھوں، تو جو بھی صنف شاعری کی جو بھی حیت استعمال کروں، شاعر ایک خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے بغیر گویا میں کچھ نہ لکھوں، یعنی جب بھی کچھ شاعری کرنے بیٹھوں، کوئی بھی صنف اختیار کروں، غزل لکھوں، میں غزل کہوں یا نظم کہوں یا قصیدہ نظم کی کوئی اور صنف کہوں، تو وہ شاعر کی خواہش ہے کہ وہ نبی کی تعریف کے بغیر کچھ بھی نہ کہے۔ تو ایک عاشق رسول، ایک سچے جذبات رکھنے والے کی یہی خواہش ہو سکتی ہے، اس لیے اس کے اشعار میں پھر توانائی آتی ہے، جان آتی ہے۔ تو یوں ہی اپنی خواہش آگے بڑھاتے ہیں، اور شاعر چاہتے ہیں کہ یہ جو میں نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میری یہ شاعری جو ہے وہ یعنی کوئی بھی بالکل کوئی مصرع کوئی شعر خالی نہ ہو آپ کی تعریف کے بغیر، اور شاعر چاہتا ہے کہ ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز، یہ جو میں نے امید ظاہر کی ہے کہ میں صرف آپ کی تعریف کروں، اس امید کا ریشہ، اس کا ذرہ، اس کا دھاگا وہ نخل سرسبز، یعنی وہ ریشہ یا دھاگا وہ ذرہ بن کر ایسا تناور درخت بنے، گل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پھل، کہ وہ میری اس خواہش کا پودا ایسا تناور درخت بنے کہ جس کی ہر شاخ پر پھول کھلیں اور پھول میں سے پھل نکلے۔ تو پھول سے پھل نکلتا ہے، اور شاعر نے عمدہ ترتیب کا الفاظ کا استعمال کیا، صنعت مضاعت النظیر کا استعمال کیا، شاخ، پھول، پھل، نخل سرسبز، یہ تمام الفاظ آپس میں مرات النظیر کی مثال ہیں، ریشہ بھی۔ تو شاعر نے عمدگی سے ایک مثال دے کر کے جیسے ایک درخت اگتا ہے، اور گویا میری خواہش یا تمنا ایک بیج کی مثال ہے کہ یہ کاش یہ میرا بیج تمنا کا، خواہش کا بڑھ کر ایک تناور درخت بنے، یعنی میری شاعری جو ہے نبی کی تعریف جو ہے وہ اتنی پھلے پھولے کہ وہ تناور درخت بنے، اور اس سے مزید برکتیں، مزید بیج نکلیں، اور مزید پودے، مزید درخت اس سے اگ سکیں۔ رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشعل، اور شاعر کی خواہش ہے کہ آپ کے مبارک اور روشن پر نور چہرے کا دھیان رہے، رخ انور کا دھیان رہے باد فنا، مرنے کے بعد، اور میرے ہمراہ، میرے ساتھ ساتھ کیا چلے، راہ عدم میں، موت کے رستے میں، عدم کہتے ہیں نہ ہونا، تو موت کی طرف اشارہ ہے، تو راہ عدم، عدم کے رستے پر کیا چلے، مشعل، ایک روشنی، ایک ٹارچ، ایک بیٹری، ایک جو ہے وہ کوئی چراغ ہو، کوئی کسی بھی صورت میں، تو نبی کی جو ہے وہ رخ کو، ان کے دھیان کو، ان کے چہرے کے دھیان کو ایک روشنی کہہ رہا ہے، تو نبی کے تصور کو روشنی کہہ رہا ہے۔ تو قبر میں وہ چاہتا ہے کہ موت کے بعد بھی میں آپ کا ہی دھیان میں رہوں، اور یوں میری تاریک قبر جو ہے یا وہ رستہ جو ہے وہ پر نور ہو جائے۔ اور پھر قبر کے بعد صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح، تیری تعریف کرنے والا، قیامت کے دن بھی جب پھر قبر کے بعد اٹھائے جائیں تو میں کہیں آپ کے قریب ہی ہوں، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ، یہ غزل۔ تو مستانہ قصیدہ، یہ جو شاعر نے ایک دیوانگی کی کیفیت میں، ایک مستی کی کیفیت میں یہ اپنے محبوب کی تعریف میں نظم لکھی ہے، نعت لکھی ہے، تو شاعر چاہتا ہے کہ وہ قبر میں بھی آپ کا تصور کرتے ہوئے گزرے، اور جب قیامت کے دن اٹھایا جائے اور حشر کے میدان میں آپ سے یعنی آپ کے قریب وہ رہنا چاہتا ہے، اور شاعر چاہتا ہے اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں یہی والی نعت پکڑی ہو، یہ اور وہ نبی کی نعت وہاں بھی بیان کر رہا ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں ان چاروں اشعار میں شاعر اپنی شاعری کو نبی کی تعریف کا وسیلہ بنانے کی ایک تمنا اور خواہش کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے دنیا میں بھی آپ کی تعریف کرے، قبر میں بھی آپ کا دھیان ہو، اور آخرت میں بھی وہ آپ کے پاس کھڑا آپ کی تعریف لہک لہک کر ایک دیوانے کی طرح جو ہے وہ پڑھ کر سنا رہا ہو۔ تو بہت عمدہ نعت محسن کاکوروی کی جذبات سے بھرپور اور سچے جذبات کی عکاس یہ اشعار تھے۔ افضل، مجمل، ازل، کنول، غزل اس کے قوافی تھے، اور ردیف کے بغیر یہ اشعار تھے۔ تو مجھے امید ہے ہم اس تک پہنچ چکے ہوں گے، اس اشعار کی کیفیت تک پہنچ چکے ہوں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔